تصور میں ماہ تمام آ گیا ہے، تصور میں ماہ تمام آ گیا ہے، قلم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت A27 نیوز کا پروگرام سلام رمضان۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت ملک پاکستان کے مقبول ترین مذہبی اسکالر مفتی حضرت علامہ مفتی سہیل دلشاد صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے جناب محترم محمد اویس احمد بٹی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سراخان مصطفیٰ جناب محمد ارسلان قادری صاحب۔ میں تینوں احباب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت لے گئے ہم چھوٹی سی بریک۔ سلام رمضان، سلام رمضان، سلام رمضان، سلام رمضان۔ ناظرین، پروگرام کو شروع کرنے سے قبل حسب روایت آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا آج کا سیگمنٹ کیسا ہے۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے ایوان سے دعوت دوں گا جناب محمد ارسلان احمد قادری صاحب کو کہ آپ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب محمد ارسلان رضا قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری سیاہ کار ہوا
قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے محترم محمد ارسلان قادری صاحب. ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ علمی شخصیت موجود ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل دل شاہ صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے رمضان المبارک کے متعلق کچھ سوالات ان سے کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. حضرت صاحب بتائیے گا کہ یہ رمضان شریف کا جو دوسرا عشرہ اس وقت شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اعتکاف کا تعارف فرما دیں، اور دوسرا موجودہ حالات میں اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے یا گھر میں ہی مناسب رہے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین اور حاضرین، اعتکاف شریعت کی اصطلاح میں تمام دنیاوی امور سے یکسو ہو کر کے مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مقید کر لینا، شریعت کی اصطلاح میں اسے اعتکاف کہتے ہیں. اور اعتکاف جو ہے یہ رمضان میں بالخصوص، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے اس کا اہتمام فرمایا، اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف جو ہے وہ سنت علی الکفایہ قرار پا گیا. یہ میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ سنت علی الکفایہ کا مطلب کیا ہے. تو لیکن اس کے علاوہ بھی، رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کے لیے روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے. ویسے نفلی اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں گئے اور مسجد میں جانے کے بعد پھر اعتکاف کی نیت کر لی، جتنی دیر مسجد میں رہے اعتکاف کا ثواب ملا، وہ اس درجے کا اعتکاف نہیں ہے. اصل اعتکاف جو ہے اس کے لیے مکمل روزہ بھی ضروری ہے اور مسجد جامع کا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے یا بلا ضرورت شدیدہ مسجد سے نکلے، اور اسی طرح اعتکاف نہیں ہوگا سوائے مسجد کے اور سوائے روزے کے. اس لیے اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے اور مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کا سوال کا ایک جز یہ تھا کہ ان موجودہ حالات میں اعتکاف مسجد میں ہوگا یا گھر میں ہوگا، تو اس کا جواب حدیث سے واضح ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جامع کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ لا اعتکاف الا فی المسجد الجامع، کہ جامع مسجد میں. اس لیے حنفیہ کے ہاں تو بالخصوص، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بالخصوص ایسی مسجد میں اعتکاف ہوگا جس مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادائیگی ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف ضروری ہے ان حالات میں بھی. اور البتہ اگر کوئی پابندی ہوتی ہے، یعنی ایس او پیز کی وجہ سے، حکومتی معاملات کی وجہ سے اور وائرس کی وجہ سے اگر ایسی پابندی عائد کی جاتی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ جو ہے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے، تو اس کے ساتھ اعتکاف ضروری ہے. تو میں جو پہلے میں نے عرض کیا کہ میں بتلاؤں گا کہ سنت علی الکفایہ کیا ہے. سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس محلے سے اعتکاف میں لوگوں نے بیٹھنا ہے، اس محلے کے اگر چند لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، مثلا ایک مسجد میں 5-7 آدمی، 3-4 آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پورے محلے کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو پورے محلے کے، جو اس مسجد سے متعلقہ محلہ ہے، اس پورے محلے کے لوگ جو ہے وہ اس جرم میں شریک ہوں گے کہ انہوں نے ایک سنت کا ترک کر دیا، سنت مؤکدہ کا ترک کر دیا. تو اس لیے جہاں تک ان حالات کی وجہ سے اعتکاف مسجد میں ہوگا یا گھر میں ہوگا اس کا تعلق ہے، تو وہ معاملہ تو اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ 1 یا 2 آدمی یا 3 آدمی جو حالات کی وجہ سے جس احتیاط کی ضرورت ہے، وائرس کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے، اس احتیاط کے ساتھ 3-4 آدمی ایک مسجد میں بیٹھ جائیں تاکہ ایک سنت عمل بھی پورا ہو جائے اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احتیاط بھی ہو جائے، اور حکومتی جو پابندیاں ہیں یا ان
ڈاکٹری حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ بھی برقرار رہے اور اعتکاف بھی ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے یا اس کا شریعت کے ساتھ کوئی ایسا تصادم نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان حالات میں بھی اعتکاف ہوگا مسجد میں ہی، عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی تمام حیات طیبہ میں اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی رہیں اور ان کا اعتکاف اپنے اپنے حجرے میں ہوتا تھا، اگرچہ وہ حجرے مسجد نبوی سے ملحق اور متصل تھے، ساتھ ساتھ تھے، لیکن ازواج مطہرات کا اعتکاف جو ہے وہ اپنے حجروں میں ہوتا تھا۔ اس لیے ابتداء میں ایک آدھ دفعہ ایسا ضرور ہوا ہے شریعت میں کہ عورتوں نے خواہش کا اظہار کیا مسجد میں اعتکاف کی تو ان کو ابتداء میں اجازت دی گئی، لیکن بعد میں ان کو ان کے حجروں میں اور جو عورت کی گھر میں نماز کی جگہ ہے اس میں اعتکاف کے لیے کہا گیا، تو عورت کا اعتکاف گھر میں ہوگا، مرد کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ضروری ہے اور روزہ ضروری ہے ساتھ میں، مسجد کے بغیر، اور مسجد بھی ایسی مسجد جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف ضروری ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حالات کی وجہ سے جو معاملات ہیں ان میں زیادہ افراد نہ بیٹھیں، کم بندے بیٹھیں، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اور دیگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کم بندے بیٹھ کر کے اس شرعی عمل کو اور اس بہترین فضیلت والے عمل کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے اور دیگر احتیاط کا بھی جو تقاضا ہے اسے بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ جی، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اعتکاف کا اہتمام کیسے فرمایا، اس کی بھی مزید ہماری آڈینس کو رہنمائی فرما دیجیے۔ میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں، تمام حیات طیبہ میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور اس آخری عشرے میں آپ بالکل خلوت اختیار فرماتے تھے، اور علماء فرماتے ہیں کہ خلوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے چونکہ خلوت میں اللہ سے اپنے تعلق کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اور چونکہ نبی خدا کے ساتھ نبی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ امت میں سے کسی کا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ سے تعلق اور اللہ سے محبت کی جو جستجو نبی کے اندر ہوتی ہے، اس جستجو کے ذوق اور شوق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری 10 دن رمضان کے جو ہے وہ بڑے اہتمام سے اعتکاف فرمایا۔ کبھی آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف قضا نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال آپ نے کسی وجہ سے اعتکاف نہیں فرمایا تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس طرح یعنی زندگی بھر آپ نے جس عمل کو اتنی شدت کے ساتھ جس کو لازم پکڑے رکھا، اس کی اہمیت ظاہر واضح ہوتی ہے۔ پھر پہلی حدیث جو میں نے بخاری اور مسلم کی پیش کی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کا مستقل معمول رہا کہ وہ جو ہے اعتکاف اپنے حجروں میں فرماتی رہیں، اور صحابہ کرام کا مستقل معمول رہا، صحابہ کرام مسجد میں اعتکاف فرماتے رہے، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام بشمول عام صحابہ کرام کے جو دنیاوی امور میں بھی مشغول ہوتے تھے، اس لیے کہ رمضان میں جو ہے وہ باقی دیگر کاموں سے صحابہ کرام پیچھے ہٹ جاتے تھے، زیادہ تر عبادت کی طرف توجہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل ہمارے سامنے ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زندگی بھر کا معمول رہا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں، اور صحابہ کرام کا بھی عموماً یہ معمول رہا، اسی لیے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اور میرا آپ سے تیسرا سوال ہے کہ اسلام میں اعتکاف کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ ہاں، ایک پیغام اور بڑا ضروری پیغام وہ یہ ہے کہ دیکھیں، عموماً رمضان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان میں معمول کی چیزیں جو ہیں وہ روزہ ہے، رات کو تراویح ہے، یہ اعتکاف ہے۔ رمضان اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے رمض یرمزو کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ تو اس میں جس طرح نیکی کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی زیادہ کیا جائے۔ یہی مشق ہو رہی ہے نا، کھانا نہیں کھا رہا آدمی، بالکل تنہا ہے کمرے میں، گرمی ہے اور فریج پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نہیں پی رہا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مشق ہو رہی ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے،
کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی رضا کے خلاف کرنے کی جستجو اندر میں پیدا ہو رہی ہے تو یہ استحزار پیدا کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی عام معمول میں دکان پہ بیٹھا ہے, دھوکہ ہو رہا ہے, جھوٹ ہو رہا ہے, تو رمضان میں اس استحزار کے ساتھ کہ نہیں رمضان ہے, میرا روزہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جاہل جہالت کا ارتکاب کرے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ نہیں میرا روزہ ہے. تو یہ پیغام ہے کہ صرف روزہ, نماز, تراویح اور اعتکاف نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے ایسے امور ہیں جن کے اہتمام سے ہم اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ورثہ مجھے بتائیے کہ رمضان المبارک آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ زاہد صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کیسا جا رہا ہے, کہ رمضان المبارک کا اہتمام کیسا کیا جا رہا ہے, میرے خیال میں تو یہ جو رمضان المبارک ہے آپ کا, میرا, مفتی صاحبان کا, بلکہ ہمارے کیمرہ مین دوست جتنے آڈینس دیکھ رہی ہیں ان میں سے 95% لوگ تو ہم لوگ ایسے ہیں جو کوارنٹین کیا اپنے آپ کو, چاہے وہ کوئی سوشل ورکر ہے, کوئی پولیٹیکل ورکر ہے, کوئی کسی بھی سیگمنٹ آف لائف میں ہے, کوئی گورنمنٹ جاب کرتا ہے, کسی بھی سیکٹر میں کوئی کام کرتا ہے. جو ہماری گورنمنٹ کے SOPs ہیں ان کے مطابق ہم لوگ ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. ہمارا تو روٹین, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر یا سوشل ورکر اگر بات کروں, میں لاسٹ رمضان کی اگر بات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ہر روز افطاری ہوتی تھی, بلکہ اب تو سحری کا لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں, سحری کی طرف, سحری میں بھی پروگرامز میں جانا پڑتا تھا, افطاری بلکہ ٹی وی شوز میں بھی جانا پڑتا تھا. لیکن اس دفعہ ایک الگ ہے, یہ جو رمضان المبارک آیا ہے, جو وبا کے اندر, وبائی مرض کے اندر آیا ہے, اس میں ایک روٹین آف لائف جو ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ چکی ہوئی ہے. یہ شاید ایک لوگوں کے لیے بلیسنگ ہے رمضان کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں, اپنے بچوں کو ٹائم دے پاتے ہیں, اپنے جو آپ کے نیئر ونز ہیں آپ ان کو ٹائم دے پاتے ہیں. اس دفعہ تو کوئی ایسا سوشل ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر آپ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرح گزارتے ہیں, میرا رمضان اس طرح گزرا ہے کہ جی میں پہلے جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا, فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا, اب موسٹلی ان کے ساتھ افطاری ہوتی ہے, سحری ہوتی ہے. روٹین آف لائف بالکل ختم ہے. سوشل ڈسٹینس کی جو باتیں ہوتی ہیں یا جو SOPs کی باتیں ہوتی ہیں, جو پریکاشن میئرز جو گورنمنٹ نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں ان کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, اور یہی آج لائف ہے. اور اللہ سے آپ بھی دعا کیجئے, میں بھی دعا کروں, ہمیں ہر بینگ اے مسلم ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ, اور رمضان المبارک کا بلیسنگز کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک اس وبائی مرض کو جلد از جلد پوری دنیا سے ختم کیجئے, اور تاکہ یہ جو غریب لوگ, سفید پوش لوگ جن کی لائف ہی کوئی نہیں رہ گئی, اور اس بلیسنگز کے صدقے میں, اس رمضان کے صدقے میں وہ اپنے روزگار پہ اپنی کوئی زندگی بسر کر سکیں, تاکہ اس کی جو نعمتیں ہم سمیٹ سکیں. جی بہت شکریہ, بہت زبردست. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ابھرتے ہوئے سیاسی اور سماجی رہنما محمد اویس بھٹی صاحب. بٹ صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, بٹ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی سیاست میں آئیڈیل کون ہے؟ دیکھیے, آپ جو آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں تو چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھ لیں, آپ بینگ اے پرسنالٹی اور بینگ اے انڈیویجول آپ دیکھ لیں, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے, کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ چاہتے ہیں کہ جی میں اس بندے کو فالو کروں گا. اگر آپ دیکھیں نیشنل لیول پہ تو جس پارٹی میں میں موجود ہوں, میرا جو لیڈر ہے خان صاحب, عمران خان صاحب, میں تو ان کو جو فالو کرتا ہوں, ان کے جو ویژن تھا ان کو فالو کرتے ہیں, جو ان کا مینیفیسٹو تھا ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں پالیٹکس میں کیوں آیا, یا میرا ایک لوکل لیول پہ میرا کس کو میں فالوور ہوں, وہ میرے تایا تھے ایکس MNA وزیر علی بھٹی صاحب, میں ان کو فالو کرتا ہوں. وہ ایسی پرسنالٹی تھی کہ جن کو میں دیکھتا ہوں کہ جن کو دیکھتے ہوئے میں پالیٹکس میں آیا. اور جب نیشنل لیول پہ, آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں, کیونکہ میں ابھی پچھلے 2 سال پہلے ہی پالیٹکس میں آیا, تو میں خان صاحب کے, کیونکہ جب سے ہم اسٹوڈنٹس تھے, کالج لائف تھی, یونیورسٹی لائف تھی, خان صاحب کی ایسی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے, کیونکہ یہ اس وقت کہتے ہوتے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس جو کالجز کے ہیں, اسکولز کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ میری نرسری ہے, اور یہی نرسری کل کو میرا ووٹر ہوں گی. تو دیکھیں ان کا جو ویژن تھا, ایک مینیفیسٹو تھا, اس کو اس وقت سے دیکھ رہے تھے. اور میرے خیال میں آپ بھی جانتے ہیں اس ٹائم جو ان کا ووٹر ہے وہ زیادہ اسٹوڈنٹ تھا, زیادہ ینگ لاٹ تھی,
اور ینگ لاٹ ان کے ویژن کو دیکھتی ہے اور ان کے ویژن کو فالو کر رہی ہے. میرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو میں فالوور ہوں وہ خان صاحب ہیں. زاہد صاحب میں 827 کی وساطت سے اپنے دوست احباب کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آج اس وبائی مرض کے اندر ہمارے جو دوست ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، آج ان کے پاس روزگار نہ ہونے کے برابر ہے. آج لوگوں کی کوئی ایسا روزگار نہیں رہے گا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. ہمیں بینگ اے مسلم، بینگ این انڈیویجول، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بلیسنگز کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو صدقات میں، فطرانے میں جو زکوٰۃ کی چیزیں ہیں اپنے غریب دوستوں تک پہنچائیے اور اس کی اشتہار بازی نہیں کریں. جو لوگ آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر آتے ہیں، اشتہار بازی کرتے ہیں، وہ ان کی نیکی نہیں ہے، وہ بلکہ نیکی ان کے میرے خیال میں ان کے خلاف جاتی ہے. اور دوسرا جو بات ہے، یہ وبائی مرض ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ہمیں اس پرنسپل کو اڈاپٹ کرنا ہے جو نصف ایمان کا حصہ بتایا گیا کہ صفائی. آج آپ دیکھیے کہ کرونا کیا ہے. کرونا ہم اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے. اگر ہم وضو کرتے ہوں 5 ٹائمز تو کرونا ہمارے قریب سے بھی نہ گزرے. یہ صفائی نہیں رکھتے تو کرونا ہے. ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. ہمیں جو SOPs گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، پریکاشن میئرز کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس احساس پروگرام کا حصہ بنیں جو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ہے. میں مانتا ہوں وہ سلو ڈاؤن ہے، کچھ دوست ابھی کہہ رہے تھے، میں مانتا ہوں سلو ڈاؤن ہے، لیکن ہمیں اس کو یہ ہماری ٹائیگر فورس بنی ہے اس کے تھرو یہ جو راشن اسکیم ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمیں اس ٹیم کا حصہ بننا ہے. ہمیں خود والنٹائرلی اس کو رضاکار بن کے اس پروجیکٹ کا حصہ بننا ہے تاکہ یہ وبا کوئی پتہ نہیں مہینہ 2 مہینے 4 مہینے ابھی اور چلنے والی ہے. اس میں لوگوں کو ان کی ڈور سٹیپس کے اوپر ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. ہمیں من حیث القوم ایک جوائنٹ وینچر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جو غریب ہے وہ امیر اس کی طرف جائے، اس کو اپنا بازو بنائے، اس کا بازو بنے اور اس کی ہیلپ کرے. یہ میرا میسیج ہے 27 کے تھرو. جی بہت شکریہ. سلام رمضان، سلام رمضان، سلام